منافقین آئے مدینہ منورہ میں، دھوکہ دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارا قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے، کچھ لوگ ہمارے ساتھ کر دیجئے، دھوکہ کیا، آگے لے جا کر انہیں شہید کر دیا۔ لمبا قصہ ہے، کچھ کو قید کر کے مکہ مکرمہ بیچنا چاہا۔ میں مختصر سی بات کرتا ہوں، ان میں سے دھوکہ کرنے والے منافقین میں سے ایک بندہ، اطلاع آئی نبی کریم کو، بہت دکھ ہوا، بڑے جانثار بڑے پیارے لوگ تھے جو شہید اور دھوکے سے شہید۔ لیکن کسی نے آ کر عجیب لوگ تھے یار، خود فیصلہ نہیں کرتے تھے، اب ایک بندہ ان میں سے آ رہا ہے تو اسے قتل کر دو، نہیں، بھاگی ہوئی بارگاہ رسالت میں کہ ان دھوکہ دینے والوں سے ایک شخص آ رہا ہے، اجازت ہو تو اس کی گردن اڑا دیں۔ ہم تو خود فیصلہ کر لیتے ہیں نا، ہر بندہ مفتی ہے، وہ ایسے نہیں تھے۔ اصل اسلام یہی ہے، فردوہ الی اللہ و الی رسول، بات جب بھی ہو اسے بارگاہ رسالت میں، بارگاہ الوہیت سے پوچھو کیا کرنا ہے، دین سے پوچھو کیا، خود فیصلے نہ کرو۔ آپ نے فرمایا جب آ رہا ہے تو اسے آنے دو۔ آ گیا بارگاہ رسالت، آپ نے کہا تم نے اتنا دھوکہ کیا، پھر کیا لینے آئے؟ کہنے لگا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد بے شک آپ میری گردن مروا دیں۔ کیا سوال؟ سوال یہ ہے کہ جس بندے سے میں لڑ رہا تھا، فلاں ہستی جو تھی، میں نے نیزہ مارا، ان کے سینے میں لگا اور پشت کو توڑتا ہوا نکل گیا، اور ان کے منہ سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ اب کعبہ کا ایک احترام مشرکین میں بھی تھا، پھر ایک بات ان میں یہ تھی کہ مرتے ہوئے کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ تو کہنے لگا کمال ہے، رب کعبہ کی قسم بھی کھائی، جان کنی کے عالم میں تھا، اور کہتا ہے میں جیت گیا، اس کا مطلب ہے اس نے جھوٹ تو نہیں بولا۔ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میں نے تو نیزہ مار کے اسے قتل کر دیا تو جیتا میں، وہ کیسے جیت گیا؟ اس کا جواب مجھے چاہیے۔ حضور نے اسے لا الہ الا اللہ سمجھایا اور فرمایا وہ جیت اس طرح گیا کہ اس پہ وہ اپنی جان دے گیا، شہید ہو گیا۔ کہنے لگا بات یہ ہے یا رسول اللہ، مجھے سزا دے دیجئے لیکن مجھے پہلے یہ لا الہ الا اللہ سمجھائیں، یہ مجھے بھی سکھا دیجئے، بے شک میری گردن مار دی جائے۔ آپ نے فرمایا جو اس کی پناہ میں آ جاتا ہے اس کے گزرے گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ جو تھا نا کہ موت بھی آئے اور بندہ کہے میں ہارا نہیں، میں جیت گیا ہوں، یہ شاید نہ پیر صاحب دے رہے، نہ مولوی صاحب دے رہے، نہ واعظ دے رہا ہے، نہ مبلغ دے رہا، نہ کوئی میں دے رہا ہوں، نہ آپ دے رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس کی ہے کہ ہم لا الہ کہیں تو ہمارا مقصد ہو، وہی مین اٹ، لا الہ الا اللہ، کسی کی بات نہیں سنی جائے گی اللہ کے سوا۔ یہ آپ نے کیوں قید کر لیا معبود صرف اللہ ہے، اس پہ تو ایک قدغن لگ گئی کہ صرف سجدے اللہ کو کرنے، باقی ساری باتیں دوسروں کی مانتے رہو نا۔ اس کا تو سیدھا سا ترجمہ ہے کہ کسی کی نہیں مانیں گے سوائے اللہ کے، بات ختم ہو گئی۔ سیدھے کیوں نہیں پڑھتے لا الہ کو؟ پیج پیج کیوں لڑاتے ہو؟ آپ نے ایک سجدے پہ پابندی لگا دی تو یہ وہ بھی لگی صرف جسمانی سجدے پر، دل جو ہے وہ ہر آستہ پہ جھکتا ہے، ہر فرعون کے سامنے دل بچھا جا رہا، ہر نمرود کے سامنے دل سجدہ ریز ہے، ہر ابو جہل کی بات مان رہا ہے، تو یہ کہاں وہ سجدہ جو فزیکل ہے صرف وہ اللہ کے لیے بچ گیا۔ اللہ کو تو سجدے کی جان چاہیے، روح چاہیے، اندر جو شے ہے اسے تو وہ چاہیے۔ فرمایا قربانیاں کرتے ہو تو اللہ کو تمہارے گوشت اور خون، تو وہ تو اللہ کو نہیں ضرورت کہ وہ تمہاری قربانیوں کا گوشت لے کر فرشتوں میں بانٹتا ہے تب اس کی مخلوق پلتی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تو اندر جھانکتا ہے کہ کیا قربان کر رہے ہو، کیا نچھاور کر رہے ہو۔ یہ چھری چلا سکتے ہو اپنی گردن پر، اپنی خواہشات پر چلا سکتے ہو، نہیں تو پھر تم نے ایک جانور کی جان بے سود لی، کیا فائدہ اس کو ذبح کرنے؟ کھاؤ پیو موج کرو۔
چھری چلانے کا مطلب تو یہ تو ایک سمبل ہے، ایک نمونہ ہے کہ آپ نے بیل کاٹ دیا، بکرا کاٹ دیا، دمبا کاٹ دیا۔ اصل تو نمونہ ہے کہ تم نے خواہشات باطلہ کا گلا کاٹا یا نہیں۔ تو اگر ان پہ چھری نہیں چلی فرمایا یہ گوشت لے جاؤ اور کھاؤ پیو، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی۔ قرآن کہتا ہے بھئی یہ جو خون بہایا تم نے اور یہ گوشت، اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اٹھاؤ لے جاؤ، جاؤ۔ تو یہ بانٹ لو اس طرح کہ صرف اس بے جان اور بے کیف سجدے اس گندے مندے وجود کے جس میں پاک کی کم اور نجاست زیادہ ہے، اس کا گوشت حرام ہے، اس کا خون کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو ناپاک ہو جائے، تو باقی اس میں بچتا کیا ہے؟ یہ تو سارا ہی نجس ہو گیا۔ اس میں ہے ہی لا الہ جو اسے معزز کیے ہوئے، اس سارے وجود میں صرف لا الہ کا ایک یقین ہے جو اسے فرشتوں سے زیادہ مکرم کیے ہوئے، وہ نکال دو تو سائنسدانوں کے نزدیک اس کے فزیکل جو اس کے اجزاء ہیں ان کی قیمت کو 3.5 روپے بنتی ہے، اور اس کا خون ناپاک ہے، ایک قطرہ بہ نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے سے لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ نجاست سے بھرا ہوا، ناپاک خون سے بھرا ہوا، ناپاک اور حرام گوشت کا بنا ہوا یہ وجود کس لیے ہے؟ اسے اللہ کیا کرے گا؟ اسے اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی قیمت تو یہ ہے کہ جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ہر رگے جاں میں اللہ بس جاتا ہے، یہ فرشتوں سے زیادہ عزت پا جاتا ہے۔ حوریں اس کی راہ دیکھتی ہیں، آسمان اس کی طرف دیکھتے ہیں، عرش اس کے راستے کی منزل بن جاتا ہے۔ تو لا الہ کو نکال دو، اس کے پاس پیچھے بچے گا کیا؟ یہ تو حرام کی ایک گٹھڑی ہے، اسے لیے پھر کون سا ایسا بندہ ہے جس کا خون ناپاک نہیں ہے؟ کون ایسا فرد ہے جس کا گوشت حرام نہیں ہے؟ پھر اس کے پاس ہے کیا؟ خون اور گوشت کے علاوہ تو باقی تو ہے ہی ویسے ہی غلاظت، تو پھر اس کے پاس ہے کیا؟ سو میرے بھائی، اسلام چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ وہ جو بحیرہ نے کہا تھا نا عتبہ کو، سردار تھا قریش کا عتبہ، اسے قریش نے بھیجا کہ یار تم جاؤ اور تم جا کر اس ہستی سے بات کرو، سیانے ہو، سمجھدار ہو، دانشور ہو، سارا عرب تمہارا لحاظ کرتا ہے، سارے قبائل مکہ تمہاری عزت کرتے ہیں، تو اس مسئلے میں تم آؤ۔ وہ گیا، جو بات کہنی تھی، جو نصیحت کرنا چاہتا تھا، پہلے اس نے اپنی بات کی کہ دیکھیں آپ برادری ہے، قبائل ہیں، قریش کی سرداری ہے سارے عرب پر، تو اس میں بگاڑ آئے گا تو فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ کچھ درمیانی راہ نکالیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات تلاوت فرمائی، وہ سنتا رہا، خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ اب سارے سرداران قریش اور سرداران مکہ منتظر تھے کہ عتبہ کیا کہتا ہے۔ واپس آیا، بڑا چہرے کا رنگ بدلا ہوا۔ انہوں نے کہا بھئی آپ کوئی کیا کر کے؟ کہنے لگا بات یہ ہے، میری مانو تو اس ہستی کو اہل عرب پہ چھوڑ دو، اگر عربوں نے مغلوب کر دیا اور انہیں شہید کر دیا تو تمہارا کام مفت میں ہو گیا، لیکن اگر یہ عربوں پر غالب آ گیا اور اس کی حکومت بن گئی تو تمہارا تو فرض ہے، تمہاری تو بادشاہی بن جائے گی، تم کیوں جو ہے کرتے ہیں؟ یہ تجزیہ تھا ایک اس سردار کا جو ابھی ایمان نہیں لایا، لیکن چند آیات قرآنی سن کر وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ تو جناب فلسفہ بھی اسی میں ہے، ادب بھی اسی میں ہے، تہذیب بھی اسی میں ہے، کلچر بھی اسی میں ہے، سیاست بھی اسی میں ہے، حکومت بھی اسی میں ہے، اور ریاست بھی اسی میں ہے۔ اور اس نے جا کر قریش کو مشورہ دیا کہ بہتر ہے، یہ پھیلا رہا ہے اپنی دعوت کو، اسے عربوں پہ چھوڑ دو، اگر عربوں نے انہیں ختم کر دیا تو تمہارا مقصد گھر بیٹھے حل ہو گیا، تم مارنا چاہتے ہو عرب مار دیں گے، جان چھوٹی۔ لیکن اگر اہل عرب پر غالب آ گیا اور عرب میں اس کی سلطنت بن گئی تو تم مفت میں بادشاہ کے رشتہ دار بن جاؤ گے اور تمہاری سرداری بن جائے گی، لہذا تم چپ رہو۔ انہوں نے مانا یا نہ مانا، میں بات اس کی سمجھ کی کر رہا ہوں کہ اس نے
آیات سن کر جو اندازہ لگایا وہ یہ تھا کہ یہ تو ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ تو سب کچھ ٹھیس ٹھاس کر کے اس پر اللہ کی حکمرانی جو ہے وہ قائم کر دے گا۔